لیپریسی کے بارے میں 2 مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس کا تیسرا حصہ آپ کی سماعت کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ مریض کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے، علاج کا دورانیہ کتنے عرصے پر محیط ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مریض کا علاج عالمی ادارہ صحت کے مقصود MDT ملٹی ڈرگ ٹریٹمنٹ سے کیا جاتا ہے۔ ملٹی ڈرگ جو ہیں وہ 3 قسم کی دوائیں ہوتی ہیں، جس میں ریفامپسین، ڈیپسون وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اور اس ملٹی ڈرگ ٹریٹمنٹ سے علاج کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک اینٹی بائیوٹک سے نہیں بلکہ 3 چیزوں سے 3 دوائیں دی جاتی ہیں تاکہ مرض پوری طرح ختم ہو جائے۔ یہ علاج مرض کو جسم میں پھیلنے سے روکتا ہے، مریض کو معذوری سے بچاتا ہے۔ ملٹی ڈرگ ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملٹی ڈرگ تھراپی یعنی کثیر ادویاتی علاج۔ یاد رہے کہ عالمی ادارہ صحت دنیا بھر میں جزام کی ادویہ ان کے مراکز کو بلا معاوضہ فراہم کرتا ہے۔ معیاری ادویہ کا مفت دستیاب ہونا مرض سے متاثر لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہے۔ علاج کا دورانیہ 6 ماہ سے 2 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ کم نوعیت کی بیماری میں 6 ماہ کا علاج اور بیماری کی شدت میں مدت کم سے کم 2 برس ہوتی ہے۔ ملٹی ڈرگ تھراپی ادویہ کے جسم پر کوئی مضر اثرات تو نہیں رونما نہیں ہوتے، سوال کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ملٹی ڈرگ تھراپی جزام کے لیے بہت ہی محفوظ اور کارگر علاج ہے، حتیٰ کہ ایام حمل میں بھی اسے برقرار رکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ MDT یعنی کہ ملٹی ڈرگ تھراپی جزام کو پھیلنے سے روک دیتی ہے اور شروع میں ہی علاج ہو جانا معذوری سے بچا لیتا ہے۔ البتہ دوائیں لینے کے دوران مریض میں کچھ رد عمل ہو سکتے ہیں، مگر یہ اس بیماری کے قدرتی عمل یعنی نیچرل کورس کا ایک حصہ ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مرض بگڑ رہا ہے یا ادویہ کام نہیں کر رہی۔ رد عمل ریئیکشن کی کچھ نشانیاں یہ ہیں: جلد کے داغ سوج جائیں یا زیادہ سرخ ہو جائیں، جسم پر تکلیف دہ گانٹھیں وقتی طور پر نمودار ہو جائیں، سطحی نسوں میں درد ہو اور نرم پڑ کر سوج جائیں، بخار ہو جائے، بے چینی کا احساس بڑھ جائے، اس طرح ہاتھ پاؤں سوج جائیں۔ سوال کیا گیا کہ یہ رد عمل ظاہر ہو تو کیا کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایسی صورتحال میں مریض کو پہلی فرصت میں قریبی مرکز صحت پہنچنا چاہیے، کیونکہ رد عمل کا فوری علاج ضروری ہے۔ دیر ہو جائے تو عضو کی بناوٹ میں ہمیشہ کے لیے بگاڑ ڈیفارمیٹی پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ بخار اور درد ہونے پر ایسپرین یا پیراسٹامول دی جائے اور مریض کو مکمل آرام کرایا جائے، جو اس کے لیے اس صورتحال میں نہایت ضروری ہے۔ سوال کیا گیا کہ ملٹی ڈرگ تھراپی ادویہ کے استعمال سے مزید کیا مضر اثرات سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پیشاب چند روز کے لیے لال رنگت کا آ سکتا ہے، جلد کی رنگت سرخی مائل یا کالی پڑ سکتی ہے، لیکن علاج پورا ہونے کے بعد اصلی رنگت لوٹ آتی ہے۔ اس کے علاوہ الرجی کا بھی امکان ہوتا ہے۔ عام طور پر الرجی ہونے کی صورت میں مریض کی جلد پر شدید خارش ہونے کی لگتی ہے اور جلد پر کالے یا لال دھبے پڑ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں دوا بند کر دیں اور مریض کو فوراً جزام کے قریبی مرکز صحت لے جائیں تاکہ وہاں موجود ڈاکٹر ادویہ کو تبدیل کر سکیں۔ سوال کیا گیا کہ جب مریضوں کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، اگر وہ خود کو زخمی کر لیں اور زخموں میں انفیکشن ہو جائے تو اس کا علاج کس طرح کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پاؤں کے نہ رسنے والے زخموں کو جراثیم کش صابن اور صاف پانی سے دھو کر صاف پٹی باندھی جائے۔
جبکہ پاؤں کے رسنے والے زخموں کو اینٹی سیپٹک ڈریسنگ کی جائے اور مریض کو آرام کروایا جائے۔ پاؤں کے تلووں اور انگلیوں کے بیچ میں چھالے ہو جائیں تو صاف کپڑے سے چھالوں کی ڈریسنگ کرائی جائے اور روئی اور کپڑے کا استعمال کیا جائے۔ خشک اور پھٹنے والے ہاتھ پیروں کو روزانہ 20 منٹ تک پانی سے ڈبو کر رکھیں، پھر ان پر کھانے والا تیل یا ویسلین لگائیں۔ مریض کو زیادہ سے زیادہ آرام کروائیں۔ سوال کیا گیا کیا جزام کا کوئی اور ٹیسٹ بھی ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تشخیص یعنی ڈائگنوسس کے لیے جزام کی کلینک پر معائنہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جلد کا ایک ٹیسٹ اسکن اسمیئر بھی کرایا جاتا ہے جو کہ کلینک میں مفت ہوتا ہے۔ سوال کیا گیا کہ دوران علاج کس قسم کی غذا مریض کو دینی چاہیے اور کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، خاص طور پر تیمارداری کرنے والوں کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دوران علاج کوئی غذائی پرہیز نہیں، تمام صحت بخش غذائیں مریض کو دی جا سکتی ہیں جو گھر کے تمام افراد کھاتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں جدید طریقہ علاج کی وجہ سے 2-3 دن میں مریض کے 90 سے 99% جراثیم ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مرض دوسروں کو لگنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ اس لیے جزام کے مریضوں کو علیحدہ رکھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ مریض بآسانی اہل خانہ کے ساتھ معمول کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ مریض کو دوران کھانسی یا چھینکتے وقت رومال ناک پر رکھنے کی تاکید کی جائے تو بہتر ہے۔ سوال کیا گیا کہ بیماری میں اہل خانہ اور آس پاس کے لوگوں کا رویہ مریض کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اہل خانہ اہل محلہ کوشش کریں کہ اس مرض سے پریشان یا خوفزدہ نہ ہوں، بلکہ سب کی یہی کاوش ہونی چاہیے کہ دوران علاج وہ مریض سے اچھا برتاؤ کریں اور اس کی ہمت بندھائیں اور اس کے دل جوئی کریں تاکہ وہ اپنی قوت ارادی اور چاہنے والوں کے خلوص سے جلد صحتیاب ہو کر معاشرے کا کارآمد فرد بن سکے۔ سوال کیا گیا کہ دنیا بھر اور پاکستان میں مرض کے پھیلاؤ کی کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس مرض کے سب سے زیادہ مریض بھارت، بنگلہ دیش، نائجیریا اور برازیل میں پائے جاتے ہیں، جبکہ پاکستان میں سالانہ 400 سے 500 کے درمیان نئے مریض سامنے آتے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ جزام کے عالمی دن کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میرے پیغام سے کہ مخاطب خاص طور پر مریض کی تیمارداری کرنے والے اہل خانہ اور ان کے ارد گرد بسنے والے افراد ہیں۔ کسی بھی بیماری سے گھبرانا، خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ مریض کو تو قدرت سے ہمت دے ہی دیتی ہے، لیکن زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ گھر والے اس موقع پر ہمت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، تو انہیں گھبراہٹ اور خوف کو جھٹک دینا چاہیے اور تندہی سے اور خلوص سے مریض کی تیمارداری اور معاونت میں جٹ جانا چاہیے۔ اس طرح اہل محلہ کو بھی مریض سے شفقت سے پیش آنا چاہیے، اس کی ہمت بندھانی چاہیے، ایسا رویہ رکھنا چاہیے جیسے وہ انہی کی طرح صحت مند ہو۔ یہ بہترین یعنی کہ ایڈوائس ڈاکٹر صاحب نے دی، اور اس کے علاوہ ان مریضوں کے لیے سب سے اہم ترین جو ہے وہ اس انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصول جو ہیں وہ اپنا کر وہ اپنی صحت کو بہتر سے بہتر رکھ سکتے ہیں اور مختلف امراض جن کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ ان سے بچ سکتے ہیں۔